روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگ لیجیے تو بڑی شارٹ دعائیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزہ کھولنا ہے، ایسے میں امتحان خالی پیٹ اللہ سے دعا مانگیے، یہ وقت اجرت ہے، 15 گھنٹے کی اجرت کا اللہ سے صلہ مانگیے، اور کیسے مانگیے؟ اللہم لکا صمتو، روزہ رکھا تیرے لیے، گرچہ اس قابل تو نہ تھا معصوم کے بتائے ہوئے کلمات کو زبان سے ادا کیا، معصوم کے زبان کے کلمات تو ہماری دعا بن جائیں، ورنہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ کہاں آتا تھا؟ اللہم لکا صمتو، پروردگار روزہ رکھا تیرے لیے، وہ علی رزقک افطرتو، اور تیرے دیے ہوئے رزق پہ افطار کر رہا ہوں، وہ علیک توکلتو، تیری ذات مقدس پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میں خالی یہ 3 جملے دعا کے پڑھنا کافی نہیں ہیں، بلکہ جو دعا مانگنا چاہیں، بچوں کی کامیابی کے حوالے سے، کسی بیمار کی شفا یابی کے حوالے سے، جتنے صاحبان ایمان دنیا بھر میں پریشان ہیں، ایک مومن نے کل بھی التماس کی تھی، آج بھی التماس کی ہے کہ ان کے والد کی اطلاع نہیں مل رہی، کہاں رہ گئے، پروردگار کی بارگاہ میں ہر مومن کی بخیر و عافیت سلامتی کے دعا کے ساتھ وقت قبولیت دعا ہے روزہ کھولنے کا وقت، یا ایک امتحان وقت سحر لیا۔ اب حکم کیا ہے کہ سحر کرنے کے بعد دعا مانگو، یا افطار کرنے سے پہلے دعا مانگو، خالی پیٹ سے، اور پیٹ بھرنے کے بعد دعا مانگو۔ سحری کر لی، اب ٹینشن تو نہیں ہے کہ وقت نکل جائے گا، کہ سحری کرنے کے بعد اب دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ تو کم از کم جو مختصر دعا، اس کے صرف 2 جملے، ایک کلمات فرج، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، اے وہ ذات جو تھوڑے سے اعمال کو بھی قبول کر لیتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے، مجھ سے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے، میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو دل سے مباشرت کرتا ہو۔ کچھ دعائیں ایسی اور کچھ کلمات اسماء حسنہ کے باتیں کل بیان کی، اور کچھ آج انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ پروردگار نے اپنے نام جو قرآن مجید میں بیان کیے، ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے، اور ان ناموں میں جو اس کے نام اعظم ہیں ان کو قرآن سے سید علی خان سید اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کلم الطیب میں ان 5 آیتوں کو جمع کیا ہے، ان کو اسم اعظم کے نام سے یاد کیا گیا۔ دعائے اسم اعظم، یہ ہیڈنگ رکھی گئی، اسم اعظم خدا کا بڑا نام۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتوں کی پہچان یہ ہے کہ ان 5 آیتوں کا پہلا جملہ شروع اللہ سے، اور پہلا جملہ مکمل لفظ ہوا پر۔ ذات غیب، غیب ذات، حویت غیبیہ، یا صفات جلال جمال کے ساتھ، صفات جمال جلال کے ساتھ، صفات سلبیہ اور خدا کے ناموں میں صفات ثبوتیہ اور سبوح قدوس سلبیہ ہیں۔ شکور کہیے، غفور کہیے، یا ستار کہیے، غفار کہیے، رحمان کہیے، رحیم کہیے، یہ صفات ثبوتیہ ہیں، یا پروردگار کے افعال کی بنیاد پہ اس کے نام۔ لیکن ان تمام ناموں سے استفادہ کرتے ہوئے اسم اعظم کی تلاش، اور انسان کی بڑی خواہش، میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار کے نام سارے اچھے نام اس کے، مگر ہر نام کے احسان کا طریقہ بیان کیا گیا۔
مثلا آپ چاہتے ہیں پروردگار کا اسم گرامی ہے السمیع، پروردگار کا اسم گرامی ہے البصیر، تو السمیع یا البصیر ان کے احسان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ایسا کا مطلب گن لینا کہ 1 2 3 4 5 6 یہ ایسا ہو گیا، نہیں، ایک باقاعدہ اس کے اعمال کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب کبھی السمیع کی تلاوت کیجئے تو کوشش کیجئے کہ آپ کے کان اور آپ کی زبان غیبت اور جھوٹ سے بچی رہے. جتنا غیبت اور جھوٹ سے آپ کی زبان بچے گی اتنا السمیع کی طاقت اس میں گرامی پروردگار کی آپ کو نصیب ہوگی. البصیر، بہترین خدا کے ناموں سے ایک نام البصیر. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے بصارت کے راستے آسان ہو جائیں، بصارت مادی نہیں، بصارت مانوی، اسے بصیرت کہتے ہیں، اسے چاہیے خدا کے نام البصیر کی تلاوت کرے، مگر شرط یہ ہے پڑھو قلت الطعام، قلت الکلام، قلت النوم، کم کھائے. یہ میں کسی اور کے حوالے سے بات بیان نہیں کر رہا، بلکہ جو عملیات کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ استعمال کرتے ہیں میڈیسن، تو اس کے لیے ڈاکٹرز آپ سے کہتے ہیں نا کہ خاص طور سے ایلوپیتھک کے مسائل میں کہ آپ یہ ساتھ میں کچھ مت کھائیے گا. اگر آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی مثلا یا گرین ٹی آپ نے پی لی تو شاید اس کا اثر ختم ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس دوا کا اثر ختم ہو جائے گا آپ کے استعمال کرنے سے. اسی انداز سے اس میں گرامی پروردگار البصیر کا تلاوت کرنا، ذمہ داری قلت الکلام، قلت الطعام، قلت النوم وحفظ ما یحرم الیہ النظر. اس پر خدا نے نگاہ ڈالنا حرام قرار دیا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کم کھائیے، کم بولیے اور کم سوئیے، اور کہیں سوئیے کہ نہ سوئیے کم از کم فرش ادا پہ نہ سوئیے. تلوار پڑھے یہ تو آپ نے ثبوت دے دیا جاگنے کا. تلوار پڑھے محمد والے محمد. السمیع والبصیر اللہ کے دو نام. تلاوت کس طرح کیے جائیں اس کے بارے میں روایت سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح سے تلاوت کرو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ دعا تلاوت کر کے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مل لیجئے، مس کر لیجئے، پھیر لیجئے. اور کیا عمدہ ترین جملہ، اللہ کے نام سے لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، کہ جس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہتے ہیں مولا کہ کھانے کا لقمہ اٹھاؤ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک گھونٹ، عام طور پہ لوگ کھانے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ، اور ہر گھونٹ پینے سے پہلے بسم اللہ. اگر چاہتے ثواب اور بڑھ جائے 3 گھونٹ میں پانی پیجیے. پہلا گھونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے گھونٹ اندر لیا، الحمدللہ رب العالمین. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھونٹ اندر لیا، الحمدللہ رب العالمین. 3 گھونٹ، 3 دفعہ بسم اللہ اور 3 دفعہ الحمدللہ. جب تک یہ پانی تمہاری شکر میں رہے گا تمہارے نام اعمال میں عبادت خدا کا ثواب لکھا جاتا رہے گا.
ورنہ قبلہ. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ پانی یا سانس وقت موت انسان کے گلے میں اٹک جانا بلغم جاسوس سے موت عنوان بنایا تھا. تو یہ پانی کا گھونٹ حلق میں نہ اٹکے کہ خدا کے نام کے ساتھ کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی. اب پیر کا دن ہو یا منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو کہ ہفتے کا دن ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب خدا کا نام لوگے تو خدا کے نام کے ساتھ کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی.